اگلے سال جانا، ایک بزرگ آیا کرتا تھا ولی کامل انڈیا سے، انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک بزرگ اب بھی آتے ہیں مولانا احمد لاڈ صاحب۔ مولانا احمد لاڈ صاحب حضرت انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں 30 سال تک جو پورے پاکستان دنیا سے ڈاک آتی تھی حضرت کی خدمت میں پہنچایا کرتے تھے، پہنچایا کرتے۔ اس وقت ڈاک لے کے عصر کی نماز کے بعد گئے جب صوبہ بہار اور گجرات کے حالات خراب تھے، سکھوں نے مسلمانوں پہ دعویٰ بولا تھا، اور جس طرح آج اسرائیل نے فلسطین کے اوپر دعا کرو اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ مولانا احمد لاڈ صاحب آگے بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، ڈاک لائے ہو؟ لائے، پڑھ کے بعد میں سنائیو، پہلے یہ بتا گجرات کے صوبے کے حالات کیسے ہیں، اور جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا کمی آئی؟ کہا نہیں حضرت پہلے سے زیادہ قتل و غارت ہے۔ حضرت اٹھے اور رونے لگ گئے۔ فرمایا پتہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ سارے کا سارا انعام الحسن کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، میری وجہ سے۔ آج فلسطین کے اوپر حملہ ہوا میری وجہ سے، کیونکہ میں نے اسرائیل کے یہود و نصارہ کے کردار کی، ان کی صورت کی مذمت نہیں کی۔ ہمارے ہاں یہ میک ڈونلڈ کے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں، پرسوں ترسوں ساتھی بتا رہے تھے، کلپ آیا، انہوں نے کہا کہ ایک بندے کا کھانا پورے میک ڈونلڈ میں فری لے لو، ایک بندے کا کھانا، نہ ڈالر نہ پیسہ نہ ریال نہ دینار کچھ نہیں لیں گے، 3 فلسطینیوں کو مار دو، ایک بندے کا کھانا کھا لو میرا۔ یہ تجھے 1500 روپے کا برگر مل رہا ہے، اس کے اندر سے 1000 روپیہ بم کی صورت میں مسلمانوں پہ گر رہا ہے میرا۔ لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے کہنا ساڈا کام نہیں مولویوں دا کام ہے، سانو روزی کمان دیو، مولویوں نے سانو کیڑے پرنے پاتا؟ قال فاذهب انت وربك فقاتلا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فلسطین کس نے بنایا، بیت المقدس کس نے بنایا؟ یہ اللہ کا گھر، دوسرا گھر ہے دنیا کی سرزمین پہ، پہلا یہ گھر خدا کا، ہم پاسباں اس کے، یہ پاسباں ہمارا، اور شہر مشرق بیت اللہ شریف پہلا گھر، دوسرا گھر بیت المقدس جس کو ابراہیم علیہ السلام نے 40 سال کے بعد بنایا، یہ دوسرا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کا۔ اس پر کبھی اقتدار رہا، کبھی گرتے رہے، کبھی اٹھتے رہے، کبھی جیت، کبھی شکست، کبھی یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں، کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے، کہنے لگے الہ العالمین مجھے حکومت عطا فرما دے، اور ایسی حکومت عطا فرما پہلے کسی کو نہ عطا کی اور بعد میں بھی کسی کو نہ ہو۔ تو الہ العالمین نے ان کی دعا قبول فرما لی، بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرما دی، نبی بھی بنا دیا اللہ نے، بادشاہ بھی بنا دیا، حکومت جنوں پر ہو گئی، حکومت انسانوں پر ہو گئی، حکومت پرندوں پر ہو گئی، حکومت ہواؤں پہ ہو گئی، حکومت چیونٹیوں پر ہو گئی۔ میرے عزیزو داؤد علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد میرے عزیزو پھر اقتدار عیسائیوں کے ہاتھ کے اندر آ گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون مقابلے کے اندر آ گیا، بحر کلزم کے اندر فرعون کو میرے عزیزو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب آپ نے فرمایا تھا چلو چلو فرعون کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہے، تو اس وقت قوم موسیٰ نے کہا تھا فاذهب انت وربك فقاتلا، اللہ اکبر، تو اور تیرا رب ہو جائے، ہمیں تو من و سلوہ کھلا، ہمیں تو زمین سے نکلا ہوا اناج کھلا، آسمان سے اترا ہوا اناج کھلا، ہم نہیں جائیں گے، جب فتح ہوگی تب بتا دینا، پھر ہم شہر کو آ کے آباد کر دیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ پہ اللہ نے فتح عطا فرمائی، تو پھر بنی اسرائیل میں عزیزوں بیت المقدس میں جانے لگے، اللہ نے فرمایا سزا تو ضرور ملے گی۔ یہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، 40 سال تک میدان تیہ کے اندر دھکے کھاتے رہے، صبح اٹھتے بیت المقدس کی طرف جاتے، رات ہوتی پڑاؤ ڈالتے، جب صبح ہوتی جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں آ کے کھڑے ہو جاتے، دعا کی اللہ سے اس عذاب کو ٹلوا دے، مالک کائنات کی طرف سے پھر معافی مل گئی، پھر داخل ہو گئے، اور پھر فرمایا تھا بیت اللہ یہاں اس گھر کے اندر جب داخل ہو گئے تو سروں کو جھکا کے کرنا اللہ اکبر، اور کہنا اللہ سے رزق مانگنا، یہ کہنے لگے حنتۃ شاۃ، ہمیں اللہ سے گندم نہیں چاہیے، ہمیں تو سٹوں سے گندم چاہیے، اور گردن اکڑا کے پھر اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ پھر اللہ جل شانہ نے جناب داؤد علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اس وقت دنیا کے اندر میرے عزیزوں جالوت بادشاہ تھا، بڑا جابر بادشاہ تھا،
حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ نے 360 یا 350 کا لشکر دے کے جالوت کے سامنے بھیج دیا. یہ جالوت داؤد علیہ السلام کے سامنے آیا، تلواریں اس کے پاس تھی، کمان اس کے پاس تھے، ہتھیار اس کے پاس تھے، سامان اس کے پاس تھا. ادھر اللہ کا پاک پیغمبر اکیلا. آج ہمیں ایٹمی طاقت پہ ناز ہے، آج ہمیں میرے عزیزوں امریکہ اور IMF پہ ناز ہے، آج ہمیں NGO پہ ناز ہے. خدا کا پیغمبر خدا کی حکومت طاقت پہ ناز کر رہا ہے. پتہ ادھر تیر تلوار لے کے کھڑے ہیں. اللہ اکبر. داؤد علیہ السلام ہاتھ کے اندر گوبیا لے کے کھڑا ہوا ہے. گوبیا سے ہٹ جاؤ. گوبیا کیا ہوتا ہے؟ وہ دھاگے کے اندر جو پتھر لپیٹ کے مارا جاتا ہے، کھینچ کے نشانہ بنا کے. کبھی دیکھا ایسا؟ پرانا دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں. وہ ایک کمان سی ہوتی ہے، دھاگے کے اندر پتھر لپیٹا جاتا ہے اور پھر نشانہ کی. داؤد علیہ السلام کے پاس صرف یہ اور جالوت 60,000 کا لشکر لے کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اور خود داؤد علیہ السلام تنہا کپڑوں کے اندر آئے. میرے عزیزوں پورا لوہے کا آہنی لباس پہن کے آیا ہوا ہے، آنکھیں ظاہر. میرا مقابلہ کرے گا؟ کہاں. بھروسہ اللہ کے. دیکھتا ہوں تیرے خدا کو. ایڑ لگا اس سواری کو، یا پیدل دوڑتا ہوا آیا اور اپنی تلوار کی دھار سے داؤد علیہ السلام پہ وار کیا. آپ پھرتی سے اس کے وار سے بچے اور آپ نے جلدی سے اس گوبیا کو یوں کر کے نشانہ بنایا. نہ جسم کا بنایا، نہ دل نہ سینے کا بنایا، اس کی آنکھ کا بنایا. سیدھا وہ پتھر اس کمان سے گوبیا سے نکلا، اس کی آنکھ کے ڈیلے کے اندر گیا اور دماغ کے اندر جا کے پھنس گیا. داؤد علیہ السلام نے پتھر مارا، خدا نے اسے ایٹم بنا کر جالوت کو وہیں ہلاک کر دیا. پھر حکومت آ گئی، پھر بیت المقدس فتح ہو گیا. اب بیت المقدس رہا فتح، پھر دوبارہ شکست ہوئی. شکست میرے عزیزوں اس وقت ہونا شروع ہو گئی جب ہم نے اسلام بتایا کچھ اور دکھایا کچھ اور ہے. مدینے کا گلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں نہیں کروں گا، اس بات کو چھوڑ دو، لیکن دل تو میرا بڑا دکھا تھا حضور کے شہر کا گلہ کروں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی مٹی کی گستاخی نہ ہو جائے. اور آپ سمجھتے ہو کہ کیا گلہ؟ میں کھجور لینے کے لیے پاکستان کا وہاں مزدور تھا، کام کر رہا تھا. وہ وہاں کا سیٹ عربی مجھے رعایت کرے، وہ اشاروں سے گئے. میں نے کہا خدا کے بندے تھوڑی بہت عربی تو ہم بھی جانتے ہیں. وہ کہ نہیں میں تو صاف تو کہنا پیا. میں کہ ہاتھوں سے تو صاف دے رہا ہے، لیکن بدگمانی اللہ تیرے اشارے مجھے صحیح نہیں بتلا رہے. میں نے کہا علی باتاز کو تو ہم بھی پڑھے. عمرہ کرنے کے لیے مدنی صاحب یہاں سے 3 مہینے کا ویزا لے کے جا رہے ہیں، 90 دن کا ویزا لے کے جا رہے ہیں اور وہاں کاروبار کر رہے ہیں. مجھے 36 دفعہ ویل چیئر چلاتے ہوئے حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا خدا کے حرم میں 2 نمبری نہیں کروں گا. کہ کیا؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ 90 دن کے ویزے پہ آئے صرف عمرہ کرنے کے لیے اور یہاں روزانہ عمرہ کراتا ہوں، اللہ اکبر، احرام باندھ کے عمرہ کراتا ہوں. میں نے کہا پھر کب پکڑے گئے تو سیدھے پاکستان جائیں گے، ورنہ اللہ اکبر 80 دن پورے کرنے کے بعد پھر واپس چلے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ 90 دن کے لیے آ جاتے ہیں. میں نے کہا پھر یہ عمرہ تھا نہ ہوا تیرا کاروبار ہوا. جو اللہ تجھے حرم کے اندر کاروبار کرا سکتا ہے وہ پاکستان کے اندر تجھے حلال کاروبار کرا سکتا ہے. وہاں جا کے کر.